میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ اس نے اس وقت اپنے لہجے کو متوازن کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سامنے ہی اس کی سب سے ناپسندیدہ شخصیت زاویار خان زادہ بیٹھا تھا، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہا تھا۔ وہ 5 سال بعد حویلی واپس آیا تھا اور اب اس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری موجود تھی۔ حویلی میں ہر مرد کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت تھی، چاہے وہ پڑھائی ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو۔ گل کی بات سن کر زبیر صاحب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر دوسری زاویار خان زادہ پر۔ زاویار نے کندھے اچکا دیے۔ گل دونوں کی حرکات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ حویلی کی کسی بھی لڑکی کو کالج کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم پھر بھی ہم سے یہ سوال کر رہی ہو۔ مجھے سب پتہ ہے، مگر آپ میری بات بھی تو سمجھے۔ مجھے آگے پڑھنے کا شوق ہے۔ میں اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ میں روایتی عورتوں کی طرح ساری زندگی مردوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتی ہر چیز کے لیے۔ اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا، مگر فی الحال اس پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنے حق کے لیے لڑنے آئی ہے، اور اگر بغیر لڑے واپس چلی گئی تو ساری زندگی پچھتاتی رہے گی، اور ایسا ممکن نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تایا جان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے میرا پڑھنا لکھنے کا حق نہیں چھین سکتے۔ تمہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی نہیں روک رہا۔ گھر بیٹھ کر پڑھو جتنا پڑھنا ہے، مگر اس حویلی کے باہر قدم رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ تایا جان، آپ یہ سب اپنی بیٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی حویلی کی عورتیں بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس حویلی سے بھاگ جائیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس وقت اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو وہ یہ بات کر گئی۔ اس کی بڑی کزن سب کی لاڈلی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی۔ سب سے پہلے اسی نے حویلی میں سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک بزدل انسان سے محبت کر بیٹھی، ایک ایسا شخص جو اپنی محبت کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا، اور پھر ایک دن رات کی تاریکی میں وہ اپنے والدین کی شفقت کو دھوکہ دیتی، حویلی کی عزت کو مٹی میں ملاتی اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی۔ فیضان نامی اس شخص نے زیادہ عرصے تک اسے اپنے پاس نہ رکھا اور دھوکہ دے کر ایک کرائے کے گھر میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جب وہ حالات سے تنگ آ کر اپنی محبت سے دھوکہ کھا کر حویلی واپس لوٹی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی اور صدمے سے لاچار تھی۔ اس وقت دادا جان نے اپنی پوتی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سب نے مخالفت کی، مگر انہوں نے کسی کی بات نہ سنی۔ اس کی کزن زیادہ دن زندہ نہ رہ پائی اور رشتوں کے غم کے صدمے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کا ذکر مت کرو، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ تایا جان، ضروری نہیں کہ جو غلطی اس سے ہوئی وہ ہر کسی سے ہو۔ آپ میرا یقین کریں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ حویلی کی روایات اور اپنی عزت کی حفاظت کروں گی۔ بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ناراض نہیں کیا اور اب بھی نہیں کروں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اپنے تایا جان کی منتیں کرتی رہی۔ اس دوران زاویار خان زادہ مسلسل اسے گھورتا رہا، مگر اس وقت اسے زاویار کی آنکھوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بس اپنے حق کی بات کرنے میں مصروف تھی۔ زاویار خان زادہ، تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی اور عام سے انداز میں سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تایا جان، آپ کو ایک بار گل کی بات مان کر دیکھنی چاہیے۔ زاویار کی یہ بات سن کر گل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس کے یونیورسٹی کے سارے انتظامات تم خود ہی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ زاویار اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر گل بے چین ہو گئی۔ جب بھی زاویار اسے اس انداز میں دیکھتا، اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا۔ وہ زاویار سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حویلی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ زاویار خان زادہ کی مرضی سے ہی ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ حویلی کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر روب سب سے زیادہ اسی کا چلتا تھا۔ حویلی کا بڑا بیٹا اس وقت امریکہ میں اپنی کمپنی سنبھالنے میں مصروف تھا۔ دادا جان کو بھی اگر کوئی نیا حکم جاری کرنا ہوتا تو پہلے زاویار سے مشورہ کرتے۔ اگر وہ اجازت دیتا تو وہ کام ہوتا، اگر وہ اجازت نہ دیتا تو مجال تھی کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈالتے۔
اب تو زاویار صاحب گاؤں کے سردار کے عہدے پر بھی فائز ہو چکے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر انہی کا نام ہوتا، اور یہ سب باتوں کے بعد گل کا خون کھولنے لگتا۔ نفرت کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس پر حد سے زیادہ پابندیاں لگاتا تھا۔ زاویار صاحب کی اجازت کے بغیر اسے حویلی سے ایک قدم باہر رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ یہی سب باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس سے شدید چڑھتی تھی۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں سے جھگڑتی۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے اور نہ ہی میرا منگیتر جو اس طرح مجھ پہ روب ڈالتا ہے۔ میں اس کے حکم کی محتاج نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اس لیے مجھ سے اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانے کا ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اس کی ماں اس کے سوالوں کے جواب میں اسے اکثر ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ گل کا بابا بچپن میں ہی انتقال کر گیا، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ چند سال پہلے جب گل ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں نے اپنے مائکے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر دادا جان نے انہیں حویلی میں ہی روک لیا۔ وہ اس وقت صحن میں بیٹھی اپنے کزن کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ انسان کون ہے، چنانچہ اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ زاویار خان زادہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اسے اپنے کزن کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج لی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی عورت کسی اور مرد کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے پھنکارتا ہوا وہاں آ گیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں سب کچھ ریڈی کر چکی ہوں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گل نے جواب دیا اور دوبارہ جہانگیر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں کافی اچھے دوست تھے، بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے آئے تھے، حتیٰ کہ کالج بھی دونوں کا ایک ہی تھا۔ جہانگیر کا داخلہ جس یونیورسٹی میں ہوا تھا، گل کا بھی اسی یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ تھا۔ جب زاویار خان زادہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور اب وہ اسی بات کا بدلہ لیتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ زاویار ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ ہلی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں گا۔ تمہیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ نامحرم کے ساتھ اتنا فری ہو۔ وہ میرا کزن ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، زاویار خان زادہ نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ جہانگیر کی گندی نظروں کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا اور اسی وجہ سے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ آپ مجھ پہ بلا وجہ سختی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میرا میٹر مت گھماؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ زاویار کی باتیں سن کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے سے اب جہانگیر زاویار کے ہتھے چڑھ گیا، جو بار بار زاویار کے منع کرنے کے باوجود حویلی گلرانہ سے ملنے آتا تھا۔ تمہیں میں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ حویلی نظر نہ آیا کرو۔ زاویار غصے سے اس کے قریب ہوا۔ وہ زاویار بھائی، مجھے گل نے خود کال کر کے بلایا تھا، اس سے یونیورسٹی کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی۔ جہانگیر اس کے غصے سے ڈرتا کانپتے ہوئے بولا۔ اس کی ڈسکشن میں اچھے طریقے سے نکال لوں گا، تم فی الحال میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ ایسی چمڑی ادھیڑوں گا کہ آئندہ حویلی کا نام سنتے ہی کانپ جاؤ گے۔ زاویار غصے سے دھاڑا۔ جہانگیر اس کے غصے کو دیکھتا فوراً حویلی سے 9-2-11 ہو گیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ زاویار واقعی ہی اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ گل غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اماں، زاویار کو سمجھا دیں کہ وہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اگر اس نے دوبارہ مجھ پہ روب ڈالنے کی کوشش کی تو میں اس کا سر کھول دوں گی۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اسی کی جاگیر ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر دادا جان نے تمہارے یہ الفاظ سن لیے تو جانتی نہیں کیا ہوگا؟ امی جان غصے سے بولی۔ کون سی غلط بات کہہ رہی ہوں میں؟ اتنی پابندیاں تو آپ نے بھی مجھ پہ کبھی نہیں لگائیں جتنی وہ لگاتا ہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس چنگیز خان زاویار خان زادہ سے۔ اس وقت وہ سخت چڑی ہوئی تھی۔
मत भूलो कि उसी की वजह से ही तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त मिली है, वरना तुम्हारी यहाँ इतनी चलती नहीं जो तुम जा सकती। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं किस कदर मजबूत किरदार की मालिक हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे ताया जान मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। वो मेरी बात कभी भी नहीं टालते, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही उस इंसान को अपने सर पर सवार कर लिया है। वो इंसान इतनी अहमियत के काबिल नहीं है जितनी अहमियत आप सब लोग उसको दे रहे हैं। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, वो बस अपना सर झटक के रह गई। मैं शाम को आयशा के घर जा रही हूँ, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, और एक निगाह अपनी अम्मी पर डाली। जावियार को बता देना, बाद में ख्वामखा वावेला करेगा कि किसकी इजाज़त से गई। वो मेरा शौहर नहीं है जो मैं उसको हर बात बताऊंगी। बदतमीज़ी मत करो, और जो कहा है मेहरबानी करके वो करो। अच्छा, सॉरी अम्मी जान, नाराज़ ना हो आप। उसको बता देना और फिर जहाँ भी जाना है चली जाना। ये कहकर वो खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। और अगर मैंने उसको बता दिया तो मेरा नाम भी गुलेराना नहीं। दिल ही दिल में उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार वो ज़ावियार खानज़ादा को जूते की नोक पर रखेगी और उसको बताए बगैर ही अपनी मनमानी से हवेली से निकल जाएगी। शाम का वक्त था। जब वो हवेली से बाहर निकली तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। निकलने से पहले ही उसने ड्राइवर से उस मोहतरम के बारे में सवाल किया। बेगम साहिबा, वो तो डेरे पर मौजूद हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो तुम अब जल्दी से मुझे आयशा के घर पहुंचा दो। वो लोग अभी आधे रास्ते में ही थे कि सामने से आती हुई जावियार की गाड़ी को देखकर वो बुरी तरह बदमज़ा हुई। जावियार ने गाड़ी बीच रास्ते में ही रोक दी, क्योंकि वो उसको पहले ही बाहर झांकते हुए देख चुका था। कहाँ जा रही हो? अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला। उस वक्त उसने अपनी आंखों पर काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। माथे पर वाज़े बल थे, जबकि लहजा चट्टानों की मानिंद सख्त। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। गाड़ी मोड़ो और इसे हवेली वापस लेकर जाओ, उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गुस्से से चीखी। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करने लगा, वो गुस्से से ज़मीन पर उतर कर खड़ी हुई और जावियार की आंखों में आंखें डालती हुई बोली, मैं गुलेराना हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं किसी का हुक्म मानकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और वो भी ऐसे शख्स का हुक्म जिसे मैं किसी खातिर में नहीं लाती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर रही थी। जावियार उसकी इतनी तेज़ चलती जुबान देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गया, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं वाकई तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा हुक्म टाल दे और इस तरह मेरे आगे खड़ा होकर अपनी ज़ुबान चलाए। मेरी बड़ी बहन ने भी आज तक मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की। ये कहकर वो ज़रा सा उसके चेहरे की जानिब झुका और वो तेज़ी से पीछे की जानिब खिसकी। दूर रहें मुझसे। ये दुनिया चाहे अपनी जगह से हट जाए, मगर मैं फिर भी आप पर अपना हक जताते हुए पीछे नहीं हटूंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये दुनिया चाहे एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, मगर मैं फिर भी आपके साथ नहीं रहूंगी। तमाशा मत करो। फिलहाल मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ और उसके साथ शहर जा रहा हूँ। तमाशा आप कर रहे हैं। मैं अपनी एक दोस्त के घर जा रही हूँ। उसकी सालगिरह है। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरा प्लान खराब हो। तुम बहुत ज़िद्दी हो। आप भी तो एक नंबर के ढीठ इंसान हैं। ये बात उसने दिल में ही कही थी, क्योंकि वो उस वक्त जावियार खानज़ादा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो बस चाहती थी कि जावियार खामोशी से उसकी बात मान ले। उसके लिए उसको भी थोड़ा सा नरम पड़ना था। उसने ड्राइवर को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि ठीक है, जाओ। ड्राइवर ने फौरन गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। गुलेराना ने होंठ काटते हुए ज़बरदस्ती गाड़ी में जगह बनाई। कुछ देर सब खामोश रहे, मगर चंद मील के बाद वो चौंक गई। रास्ता शहर की तरफ नहीं, बल्कि वापस हवेली की तरफ जा रहा था। वो चौंक कर ड्राइवर से बोली, ये कौन सा रास्ता है? हम शहर तो नहीं जा रहे। ड्राइवर ने आईने में झिझकते हुए देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वह धीरे से बोला, बीबी जी माफ़ कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर साहब के हुक्म का पाबंद हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। गुलेराना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो तल्खी से बोली, मसला यही है शफू चाचा, आप बहुत डरपोक हैं। मेरे होते हुए आपको कोई भी हवेली से नहीं निकाल सकता। मगर ड्राइवर ने आंखें झुका लीं। वो कुछ न बोला। बिल आखिर गाड़ी हवेली के भारी दरवाजे के सामने जा रुकी। हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी।
لان میں گلے رانا کی ماں تائی جان کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹی کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو نظر اس کے غصے سے سرخ چہرے پر پڑی۔ ماں نے اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ہلکی سی مسکان نکل آئی۔ گل نے جھٹ سے کہا، ہنس لیں، خوب ہنس لیں، لیکن جس دن میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی نا، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ضد بھری آنسوؤں کی چمک تھی۔ اماں بولی، عورت چاہے جتنی مرضی آزاد کیوں نہ ہو، وہ مرد کی محتاج رہتی ہے، مگر میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ میں کبھی مردوں کی محتاج نہیں بنوں گی۔ ماں کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ توبہ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب تم ایسی باتیں کہتی ہو تو مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا میری بچی، اب ناراض نہ ہو، کل میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گی۔ گل نے فوراً سر نہ میں ہلایا۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے آپ پھر بھی یہی کہیں گی کہ پہلے زاویار خان زادہ سے پوچھ لو، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہماری اس حویلی میں۔ پتہ نہیں آپ نے اس شخص کو کیوں اتنا سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تائی جان نے معنی خیز نظر گل کی ماں پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، تمہیں لگتا ہے جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو یہ رشتہ آسانی سے قبول کر لے گی؟ ماں نے ایک گہری سانس بھری۔ نگاہیں لان کے ایک کونے پر ٹک گئیں جہاں پھولوں کی کیاریاں اداس دکھ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے۔ مجھے اپنی بچی پر یقین ہے، وہ بھی نادان ہے، ضدی ہے، تھوڑی بے وقوفی بھی کر بیٹھتی ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو جائے گا کہ بڑوں کے فیصلے ہی اس کے حق میں بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں گل کی پریشانی کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ حویلی کی پرانی دیواروں پر لگے بلب کی روشنی میں صحن خاموش تھا، مگر گل کے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار قدم اٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ دل میں غصہ اور ضد ایسی تھی جیسے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ اسی دوران اس کی خالہ کی بیٹی نوشین، جو کچھ دنوں کے لیے حویلی آئی ہوئی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے گل کو بے چینی سے چکر لگاتے دیکھا تو ہنس کر بولی، بس بھی کر جاؤ گل، آخر کب تک اپنے آپ کو یوں تھکاتی رہو گی؟ یہ سب کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں۔ گل نے سخت لہجے میں کہا، نوشی تم نہیں سمجھتی، اس آدمی کو تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو اس وقت آرام سے اپنے کمرے میں لیٹ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ نوشین نے تھوڑا سا ہنس کر کہا، تو پھر تم کیوں اپنے اعصاب تھکا رہی ہو؟ گل نے آنکھوں میں عجیب سی چمک کے ساتھ کہا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اسے فرق پڑے۔ کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے تنگ کروں، ایسی بات کروں کہ اس کی نیند حرام ہو جائے؟ نوشین نے کہا لگایا، واہ، اب تو لگتا ہے تمہیں زاویار خان زادہ کی کمزوریوں کی ڈائری چاہیے۔ گل فوراً رکی اور سنجیدگی سے بولی، ہاں بالکل، بتاؤ نا، اسے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے؟ نوشین نے بھویں اچکائیں۔ تم یوں پوچھ رہی ہو جیسے میں اس کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ ارے تمہارا بھائی تو اس چنگیز خان کا بہت اچھا دوست ہے، اسے کال کیوں نہیں کرتی؟ گل نے بے چینی سے جواب دیا، ابھی رات کے 12 بجے ہیں، کیا میں اپنے بھائی کو اسی وقت کال کر دوں؟ وہ تو سو رہا ہوگا۔ نوشین نے کندھے اچکائے، کوشش تو کر کے دیکھو اور ڈیسائیڈ کرو آخر تم چاہتی کیا ہو۔ گل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آج رات میں اس کی نیند حرام کر دوں، ایسا وار کروں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے اور دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ نوشین نے فوراً موبائل اس کی طرف بڑھا دیا، چلو پھر کال کر کے دیکھ لو، اگر تمہارا بھائی جاگ رہا ہوا تو کچھ نہ کچھ بتا دے گا۔ گل نے فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد لائن کٹنے کی بجائے اٹھ گئی۔ دوسری طرف شہباز کی بھاری آواز سنائی دی، ہیلو، اتنی رات کے فون خیر ہے؟ گل نے جلدی سے کہا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی، تم تو زاویار خان زادہ کے دوست ہو نا؟ شہباز نے حیرت سے کہا، ہاں، لیکن یہ سوال اس وقت کیوں؟ گل نے جلدی سے بات بدلی، بس ایسے ہی، تمہیں پتہ ہے اسے سب سے زیادہ کس بات پر غصہ آتا ہے؟ شہباز ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ذرا طنزیہ ہنسی ہنس دیا، کیا تم اس کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہو؟ گل نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، ارے نہیں، بس ایسے ہی جاننا چاہا۔ شہباز نے ہلکی آواز میں کہا، اسے سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی اسے کام کے دوران ڈسٹرب کرے۔ وہ اپنے کام میں فوکس چاہتا ہے، مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور ہاں، اس کو کمرے کی بے ترتیبی برداشت نہیں۔ اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے تو اس کا دماغ غصے سے گھوم جاتا ہے۔
یہ سن کر گل اور نوشین نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے ان کے ذہن میں فوراً کوئی شرارت جاگ گئی ہو۔ شہباز نے یکدم سخت لہجے میں کہا، لیکن تم لوگ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم بھی تو اسی حویلی میں رہتی ہو، کہیں تمہارا اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسا کچھ سوچا ہے تو خبردار، ورنہ اگر وہ شخص غصے میں آیا نا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ گل نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے فوراً کہا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ شہباز ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے شک ہے تم پر، کیونکہ جتنا برا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا برا تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ بیچاری لڑکی کو اپنے دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی اور دھوکے سے واپس حویلی بھیج دیا۔ گل چونک گئی۔ یہ تمہیں کیسے پتا؟ شہباز نے بے پرواہی سے کہا، میں اسی گاڑی میں موجود تھا۔ یہ سن کر گل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ دوسری طرف شہباز کھل کر ہنس پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی اور دل میں دعا تھی کہ دونوں اکٹھے رہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ لڑکی بھی کمال ہے، دونوں کا ٹکر کا مقابلہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، یا کم از کم ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے۔ شہباز کے دل سے ایک سچی دعا نکلی، اور ادھر گل اپنے کمرے میں کھڑی کھڑی طوفانی لہجے میں سوچ رہی تھی کہ کل صبح وہ کیا وار کرے، جس سے زاویار خانزادہ کو پہلی بار احساس ہو کہ اس نے گلِ رانا خانزادہ کو چیلنج کرنے کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ حویلی کی راہداریوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پرانی دیواروں سے گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی، مگر گل کی دل کی دھڑکنیں اس شور کو مات دے رہی تھیں۔ وہ اپنی کزن نوشین کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ یہ جو پاگل پن کرنے جا رہی ہے اس میں وہ اکیلی نہیں۔ کیا مجھے اسی وقت جانا چاہیے؟ گل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نوشین نے فوراً جواب دیا، میری رائے مانو تو مت جاؤ، رک جاؤ، میں ملازمہ کو بھیج کر دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ نوشین نے جلدی سے ملازمہ کو فون کیا۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، میڈم صاحبہ وہ تو اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں، ابھی ابھی اندر گئے ہیں۔ گل نے گہری سانس لی اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ یار میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب وہ صبح اٹھے گا نا تو اس کا دماغ غصے سے کھل جائے گا، وہ چیخے گا بالکل ویسے ہی جیسے میں چیخی ہوں۔ نوشین نے بھویں اچکا کر کہا، تم تو پاگل ہو گئی ہو، میں نے سنا ہے کہ اس کی نیند بہت گہری ہے۔ بھائی نے بھی کہا تھا کہ اگر ایک بار ڈسٹرب ہو جائے تو پھر پورا دماغ گھوم جاتا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں آگ کی طرح لگ گئی۔ دراصل شہباز اس کا بھائی امریکہ میں زاویار خانزادہ کے ساتھ ایک وقت میں ایک کمرہ شیئر کر چکا تھا، اسی وجہ سے اسے اس کی کئی عادات کا پتہ تھا، اور آج رات گلِ ان عادات کو ہتھیار بنانے والی تھی۔ وہ دبے قدموں سے راہداری میں نکلی، قدم ایسے ہلکے رکھ رہی تھی جیسے زمین پر چل نہیں بلکہ تیر رہی ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی مگر ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ ذرا سا دھکا دیا تو کرکراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ گل کے چہرے پر طنزیہ تاثر آیا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے، ویسے بھی اسے لاک کرنے کی کیا ضرورت؟ کون سا اس میں کچھ خاص ہے؟ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ ماحول سنجیدہ اور پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں فوراً الماری کی طرف گئیں۔ ایک جوڑا باہر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور سیدھی الماری کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اندر صرف فائلوں کا ڈھیر تھا۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی، اس شخص کا ڈریسنگ روم تو الگ ہے۔ وہ آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، اور لمحے بھر میں اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ منظر واقعی کسی فلمی اداکار کے کمرے سے کم نہ تھا۔ شیشے کے کیبن میں ترتیب سے رکھے ڈریسز، رنگ برنگے 3 پیس سوٹ، ہر ایک پر خاص خوشبو بسی ہوئی۔ جوتے قطاروں میں ترتیب سے رکھے تھے، اور پرفیومز ایک علیحدہ شیلف پر جگمگا رہے تھے۔ گلِ کی آنکھوں میں شرارت مزید چمکنے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام 3 پیس سوٹ نکالے، انہیں رول کیا اور زمین پر پھینکنے لگی۔ اس کا دل جیسے سکون سے بھر رہا تھا۔ پھر وہ پرفیومز کی طرف بڑھی، 2-3 بوتلیں اٹھا لیں اور شرارت سے ہلایا جیسے انہیں باہر پھینکنے کا سوچ رہی ہو۔ پھر اس کی نظر جوتوں پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے نیلے رنگ کی انک اور ایک پیسٹ نکالا، جوتوں پر پیسٹ لگانا شروع کر دیا۔ ہر بار لگاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں ضد بھری چمک تھی۔ وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کو بند ہو گئیں۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ تھا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں نیند سے سرخ، ماتھا غصے سے چڑھا ہوا اور مٹھی سختی سے بند۔
گل کے قدم لڑکھڑا گئے، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زاویار کی آواز گونجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، جیسے وہ کسی مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہو۔ گلِ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کیا۔ زاویار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو کیا یہ تمہارے فرشتوں نے کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے ہنسا، مگر ہنسی کے پیچھے غصے کا طوفان چھپا تھا۔ گل نے فوراً رخ موڑنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتی ہوں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر وہ ابھی پلٹی بھی نہ تھی کہ زاویار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ گل کے لبوں سے چیخ نکلی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ زاویار کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ وہ زہر بھرے لہجے میں بولا، بدتمیزی تو وہ ہے جو تم نے کی۔ یہ بچوں جیسی حرکت کیا تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یوں تنگ کر کے بچ جاؤ گی؟ گل نے اپنی پوری ہمت جٹا کر کہا، ہاں میں نے کیا اور بار بار کروں گی، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے قابو میں ہے، مگر آج پہلی بار تمہیں اپنی چیزوں کو بکھرنے اور برباد ہونے کا درد محسوس ہوگا۔ زاویار کا غصہ نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ اس کی نظر زمین پر بکھرے قیمتی سوٹوں پر پڑی، پھر مہنگے جوتوں پر جو پیسٹ سے خراب ہو چکے تھے۔ وہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، گلِ خانزادہ، تم نے میری بنائی ہر حد پار کر دی، اور جو شخص میری حد پار کرتا ہے اس کے لیے میں کبھی نرمی نہیں دکھاتا۔ کمرے کی ہوا اچانک جیسے بھاری ہو گئی۔ گل کا دل چاہا کہ چیخ کر سب کو بلا لے، مگر اس کی ضد نے اسے روک دیا۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو۔ زاویار کے جبڑے سخت ہو گئے، اس کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے، رنگیں تن گئی، اور وہ ضبط کے باوجود اپنے آپ پر قابو پانے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی گرجدار آواز نے پھر سے فضا کو کاٹ دیا۔ وہ لرز گئی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور نظریں جھکا لی۔ میں نے نہیں کیا۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک زہر کھن مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تو یہ سب فرشتے آ کر گئے؟ اس نے طنزیہ کہا لگایا اور ایک دم آگے بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر دروازے پر کھڑا وہ درندہ صفت انسان اس کی راہ روک چکا تھا۔ دل کے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں، پھر بھی ہمت کر کے بولی، آپ کو حق نہیں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں یا آپ مجھے دھمکائیں۔ زاویار نے ایک لمحے کو آنکھیں سکیڑیں، پھر قریب جھک کر زہر بھری سرگوشی کی۔ بدتمیزی تو وہ ہے جو تم نے کی ہے، میرے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، میرے جوتے خراب کیے۔ یہ میرے دوستوں کے تحفے تھے، میں دوسروں کی دی ہوئی چیزوں کو دل سے سنبھال کر رکھتا ہوں، اور تم نے میری سب سے پسندیدہ چیز کو چھیڑ دیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ دوسروں کی زندگی میں دخل دینا کتنا برا لگتا ہے۔ یہ نکاح ہونے دو، تمہارا دماغ میں اس طرح سیٹ کروں گا کہ آئندہ میری چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو گی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ لیے اور اس کی طرف گھورتے ہوئے بولا، چند دن میں نکاح ہے، تیار رہنا، میرا یقین نہیں تو اپنی ماں سے پوچھ لینا، اور یہ مداخلتیں جو مجھے بتا رہی ہو نا، یہ میں تمہاری تب سیٹ کروں گا۔ اس پر نکاح ہونے کا دھماکہ کرنے کے بعد وہ بولا، تو اب تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مداخلت کس قدر زہر لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ کپڑے سمیٹتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، جس دن آپ سے جان چھوٹے گی شکرانے کے نفل پڑوں گی۔ یہ سن کر زاویار کے چہرے پر خوفناک سایہ ابھرا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر خونی لہجے میں بولا، جان کبھی نہیں چھوٹے گی، خوابوں میں بھی مجھے ہی دیکھو گی، میں تمہاری زندگی پر مکمل قابض ہونے والا ہوں۔ وہ کانپ اٹھی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، مگر پھر بھی ہمت جٹا کر بولی، میں مر جانا پسند کروں گی، مگر شادی کبھی نہیں کروں گی تم سے۔ وہ سر کو ہلکا سا ایک طرف جھٹک کر طنزیہ انداز میں بولا، شادی نہیں، نکاح کروں گا، اور وہ نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آنکھ مارتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، جاتے جاتے سخت لہجے میں تنبیہ کی، اگر آئندہ ایسی حرکت دوبارہ کی تو سیدھا تایا جان کے پاس لے جاؤں گا، پھر سوچ لینا تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کا وجود کانپ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے بھاگی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر نوشین بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو کامیاب ہو گئی نا اپنے مشن میں؟ مجھے یقین تھا تم اسے تنگ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی، کامیابی؟ تمہاری وجہ سے آج میں پھنس گئی تھی،
اگر وہ مجھے واقعی تایا جان کے پاس لے جاتا تو سوچو میرا کیا حال ہوتا۔ نوشین ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کہا لگایا، یار تم بھی نہ، بس تھوڑا سا غصہ ہی کیا ہوگا، وہ مجھے نکاح کا کہہ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ شخص پاگل ہے، زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ گل کے چہرے پر غصے اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے نوشین کی طرف گھورتے ہوئے کہا، یہ سب تیری شرارتوں کا نتیجہ ہے۔ نوشین نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ارے بھائی اصل قصور تو شہباز بھائی کا ہے، اسی نے ہی بتایا تھا کہ اس دیو صفت آدمی کے ساتھ برسوں گزارے ہیں۔ میں تو بس تھوڑا مذاق کر رہی تھی۔ گل کے ماتھے پر شکنے ابھر آئے، وہ بھڑک اٹھی اور زوردار مکہ نوشین کے کاندھے پر رسید کیا۔ اس جیسے آدمی کے ساتھ رومانس سے بہتر ہے مر جانا۔ نوشین نے پھر سے کہا لگایا، مر جانا؟ او پلیز، ہمارے پورے خاندان کی عورتیں اس پر فدا ہیں، مگر مجھے لگتا ہے اس کی نظریں صرف تجھ پہ ٹھہری ہیں۔ گل نے تنگ آ کر کہا، اگر دوبارہ تیری آواز نکلی تو قسم کھا کر کہہ رہی ہوں دھکے مار کے باہر نکال دوں گی تجھے، اور مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اب تیری حرکتیں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ نوشین نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سوری، مگر اس کی شرارتیں کہاں رکنے والی تھیں۔ چند منٹ بعد پھر ہنستے ہوئے بولی، ایک اور بات بتاؤں؟ گل نے غصے سے تکیہ اٹھایا اور چیخی، مجھے کچھ نہیں سننا، ہم دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوشین پیچھے سے ہنستی رہی، مگر وہ جا چکی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حویلی میں شور شرابہ تھا، لاؤنج میں سب جمع تھے۔ شادی شدہ کزنز اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ چکی تھیں۔ گل کی ماں نے حیرت سے پوچھا، یہاں لاؤنج میں کیوں سوئی تھی؟ گل نے نظریں جھکا لیں اور جھوٹ بول دیا، کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماں نے نصیحت کی، بیٹا آئندہ احتیاط کرنا۔ گل خاموش رہی، مگر دل ہی دل میں سوچتی رہی، کاش زاویار بھی کبھی یوں پیار سے بات کرتا، مگر اس کی عادت تو بس غصہ، حکم اور دھمکی ہے۔ کچھ دن بعد حویلی میں خبر پھیلی کہ زاویار 3 ہفتوں کے لیے بزنس میٹنگ پہ جا رہا ہے۔ یہ سن کر گل کے دل میں جیسے بہار اتر آئی۔ اس نے وہ دن سکون سے گزارے، اپنی مرضی کے، مگر ایک دن اچانک زاویار کی کال آئی۔ اس نے موبائل اسکرین دیکھی، پھر موڈ خراب ہونے کے ڈر سے فوراً کال کاٹ دی، کیونکہ کوئی بعید نہیں تھی، وہ پھر سے اس پہ حکم چلاتا۔ اسی دوران حویلی میں ایک بھاری سایہ چھا گیا۔ دادا جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ بستر مرگ پہ لیٹے تھے، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر آواز اب بھی حکم دینے والی تھی، گل میری بچی۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولے، میری خواہش ہے کہ تیرا نکاح زاویار سے ہو۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سنبھل گئے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا، اور یوں سب کی موجودگی میں اس کا نکاح زاویار خانزادہ کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، ایک حقیقت جو خواب و خیال میں بھی نہ تھی، اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اسے زہر لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھی۔ سب کو پہلے سے علم تھا کہ دادا جان نے اسے زاویار کے نام کر رکھا ہے، مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے زاویار کھڑا تھا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہیلو بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ آج کل آپ کا دیدار نہیں ہو رہا، لگتا ہے بہت مصروف ہیں۔ گل کے چہرے پر نفرت چھلکنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر تیز قدموں سے اس کے سامنے سے گزر گئے۔ دادا جان کے انتقال کو 3 ماہ گزر چکے تھے، سب معمول پر آ گیا، مگر گل کے دل میں طوفان اب بھی بھرا ہوا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کا ایک ٹیسٹ دیا، مگر بدقسمتی سے فیل ہو گئی۔ زاویار کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس چلا آیا اور نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کر دو، میں دیکھ لوں گا۔ گل نے منہ پھیر کر تلخی سے کہا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ زاویار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر مجھے تو کرنی ہے، آخر کب تک ناراض رہو گی؟ وہ بھڑک اٹھی، ساری زندگی ناراض رہوں گی، اور یہ خوش فہمی دور کر دو کہ میں زبردستی کا رشتہ نبھاؤں گی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک عجب روشنی ابھری۔ وہ نرمی سے بولا، تمہاری آواز مجھے بہت پسند ہے، کاش تم منہ سے اچھے لفظ نکالا کرو۔ گل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسا شخص ہے، طنز سنتا ہے اور تعریف کرتا ہے، اس کی ذہنی حالت درست بھی ہے یا نہیں؟ وہ اسے اگنور کر کے جانے لگی تو زاویار نے اچانک اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نگاہوں میں شدت اور لہجے میں جنون تھا۔
اب تم مجھے چھوڑنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ گل نے پوری قوت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت فولاد کی طرح تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بے بسی سے تڑپتی رہی، مگر زاویار خانزادہ کا جنون اس کی مزاحمت سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ وہ پل جب اس نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑایا، ہوا جیسے لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری پسند ہو۔ زاویار کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ آگے بڑھی اور تلخی سے کہا، مگر میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم مجھے بہت زہریلے لگتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اتر گئے۔ زاویار کچھ لمحے پتھر کی مورت کی طرح کھڑا رہا۔ شاید اس نے یہ جملہ سننے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تائی اماں کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی کہ زاویار اس نکاح پر راضی نہیں تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ مسلط کیا۔ وہ ظاہری طور پر سخت مزاج دکھائی دیتا، مگر دل ہی دل میں زبردستی پر کڑ رہا تھا۔ وہ اپنی انا کے خلاف کسی بھی فیصلے کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یونیورسٹی کا آغاز ہو گیا۔ زاویار نے اپنی ذمہ داری کے تحت ایک دن اسے لے جانا طے کیا۔ اس کے دل میں جانے کون سا طوفان برپا تھا، مگر چہرے پر سکوت کا نقاب تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر وہ چند سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہنسی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی، اور قریب ہی لڑکے بھی موجود تھے جو بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زاویار کے قدم رک سے گئے۔ وہ شکی فطرت کا نہیں تھا، مگر اس منظر نے اس کے اندر کا غصہ بھڑکا دیا۔ وہ ضبط کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں، مگر لمحہ بھر میں سمجھ گئی کہ زاویار آ چکا ہے۔ جلدی سے اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر وہ ایک طرف ہوئی۔ واہ، تمہیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ زاویار کی آواز خشک اور کرخت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں تم سے پوچھ نہیں رہا۔ زاویار کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ارد گرد کی ہوا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ میں یہاں تماشا نہیں چاہتا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ اپنی دوستوں سے جو کہنا ہے کہہ لو، الوداع کہنا ہے تو کہہ لو، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور صبر آزما انتظار کرنے لگا، مگر 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ اگلے ہی لمحے زاویار کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ لمبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے بغیر اجازت اچانک اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ارد گرد کھڑی اس کی سہیلیاں اور لڑکے طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتارو، وہ بگڑ کر بولی۔ میں نے کہا تھا نا بدتمیز لڑکی کہ میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے احتیاط سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر ہانپتے ہوئے بولی، یہ بہت بری حرکت کی ہے تم نے۔ سب لڑکیاں میرا مذاق بنا رہی ہوں گی، میری دوستیں مجھ پر ہنس رہی ہیں، کل میں انہیں کیا کہوں گی؟ زاویار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہنسی دبا کر بولا، کہہ دینا کہ تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری طرح ہی ضدی ہوں۔ وہ بھڑک اٹھی، بہتر ہے میں زمین میں گڑ جاؤں مگر کبھی کسی کو یہ نہ کہوں۔ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ زاویار نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے تڑپ کر کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کے اندر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ زاویار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی نفرت کی وجہ پوچھے، مگر انا کا بوجھ اسے روک رہا تھا۔ وہ صرف اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتا رہا۔ گھر پہنچ کر زاویار نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں نے گھر والوں سے بات کی ہے، 1 ماہ بعد ہماری رخصتی ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ چونک گئی، جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا 1 ماہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل نہیں ہوں، تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ میں مر جانا پسند کروں گی مگر کبھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، وہ چلائی تھی۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے شور مچانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ 1 ماہ بعد تم میرا سب کچھ ہوگی، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، وہ روتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ رات دونوں نے بے چینی میں گزاری۔ زاویار اپنی بے بسی اور غصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں سسک رہی تھی کہ کیوں اس کی زندگی پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ یونیورسٹی میں سہیلیاں بار بار اس دن کا ذکر کرتی، طنز کرتی، ہنستی۔ وہ ہر بار خاموش ہو جاتی، مگر دل میں آگ بھڑکتی رہتی۔ دوسری طرف زاویار کی ضد مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مان جائے، مگر مانے بغیر بھی اس پر قابض رہنے کی خواہش اس کی انا بن گئی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سسکیاں تھیں۔ زاویار کمرے میں آیا، کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
پھر بولا، کیا واقعی اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ چونکی مگر پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اگر واقعی اتنی نفرت ہے تو بتا دو تاکہ میں اپنی ضد ختم کر دوں۔ وہ ہنستے ہنستے رو دی۔ کاش تم اتنے بڑے دل کے ہوتے، مگر تم صرف قابض ہونا جانتے ہو، محبت کرنا نہیں۔ زاویار کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی یہ زاویہ سوچا ہی نہ تھا کہ ضد کی جگہ محبت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، وہ پھر سے چیخی تھی۔ چند دن گل، بس چند دن، پھر تم میری دسترس میں ہوگی، اور جو تم اس وقت ٹھٹائی سے میری محبت سے انکاری ہونا، اس وقت میری شدتوں کے زیر اثر سسکیوں کے درمیان میرا ہی نام پکارو گی، اور میں اسے اس طرح اگنور کرتا تم میں شدت سے سماؤں گا جیسے تم اب مجھے اگنور کر رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کے کان میں پھنکارا۔ میں آپ کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے شدت سے چیخی۔ کریں گے تو تمہارے اچھے بھی، بس تیاری رکھو، شادی کے بعد تمہاری طبیعت اچھے سے ایسے سیٹ کروں گا، جو یہ ضدی چڑیل بننے کا بھوت ہے نا، وہ تمہارے سر سے خود بخود اتر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ دلہن کا جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف روشنی اور رنگ بکھرے تھے، مگر اس کے دل کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں کے کٹورے بار بار آنسوؤں سے لبریز ہو جاتے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا رشتہ ہے جس میں مرضی، خوشی اور چاہت کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں۔ دروازہ کھلا۔ زاویار خان زیادہ لمبے پراعتماد قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی، وہی ضد اور وہی وقار تھا جسے دیکھ کر اکثر لوگ سہم جاتے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور سرد لہجے میں بولی، خبردار اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو۔ زاویار ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر چہرے پر وہی غرور قائم رہا۔ وہ لڑکی لرزتے لہجے میں بولی، میں تم جیسے آدمی سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تم اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہو جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ کچھ بھی بکتی جا رہی ہو۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں پوری طرح ہوش میں ہوں اور اپنے ہر لفظ پہ قائم ہوں۔ وہ مزید تیزی سے بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم نے بہت سی عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے تم نے۔ یہ جملہ زاویار کے سینے پہ نشتر بن کے لگا۔ اچانک اس کا ضبط ٹوٹا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ کی ضرب اس کے چہرے پر تھی۔ وہ چیخ اٹھی، بس بہت ہو گیا۔ زاویار دھاڑتے ہوئے بولا، ایک لفظ بھی اور کہا تو تمہاری زبان جڑ سے کھینچ لوں گا۔ کمرے کی فضا لمحہ بھر کے لیے لرز گئی۔ اس کے کانوں میں صرف زاویار کی گسیلی آواز گونج رہی تھی، میں نہیں جانتا یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس نے بھی تمہارے دل میں یہ زہر بھرا ہے، اس نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ زاویار نے سینہ تان کر کہا، میں زاویار خانزادہ ہوں، وہ شخص جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا، حالانکہ موقع میرے پاس بے شمار تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم دنیا کی حسین ترین عورت ہو، یا تمہارے علاوہ مجھے کوئی عورت میسر نہ تھی؟ جس عورت پر میں ہاتھ رکھتا وہ میرے قدموں میں بچھنے کو تیار ہو جاتی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ زاویار کی آواز اب لرز رہی تھی، مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارا انتخاب کیا، تم میری پسندیدہ عورت تھی، وہ عورت جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے نخرے برداشت کیے، تمہاری ضد سہی، تمہارے غصے کو سہارا، تمہیں اہمیت دی، اور یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اس کے دل پر کسی نے چاقو چلا دیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ لیکن تم، زاویار کی آواز اب ٹوٹتی جا رہی تھی، تم نے سب برباد کر دیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، میری قربانیوں کو نفرت سے روند ڈالا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زاویار کے کاندھے لرز رہے تھے، وہ جیسے اپنے اندر کے طوفان سے لڑ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ آج میں اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ ششدر رہ گئی۔ زاویار کی آواز اب زہر آلود مگر زخمی تھی۔ ہاں، آج کے بعد نہ میں تم سے اپنی محبت کا دعویٰ کروں گا، نہ تمہارے پیچھے بھاگوں گا۔ تم نے میرا دل توڑ دیا، اب تم آزاد ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا، اس دن تمہاری اپنی روح تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم بوجھل تھے، مگر عزم فولادی۔ وہ کرسی پہ گری پڑی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اندر ایک عجیب خلا جنم لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زاویار کو غصے میں زہر بھرے الفاظ کہہ دیے، مگر اس کے لہجے میں جو ٹوٹ پھوٹ تھی، اس کے الفاظ میں جو سچائی چھپی تھی، وہ اب اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔
کیا واقعی زاویار سچا تھا؟ کیا واقعی اس نے اپنی خواہشات قربان کی صرف اس کے لیے؟ وہ سوالوں کے بھنور میں ڈوب گئے۔ اس رات زاویار جاگتا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں آسمان کو تکتا رہا، سگریٹ کی راکھ بکھیرتا رہا۔ اس کا غرور اور محبت ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، وہ بار بار بڑبڑاتا۔ دوسری طرف وہ دلہن کے لباس میں بستر کے کونے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس کی ایک ہلکی سی کرن جاگی کہ شاید اس نے زیادتی کی ہے۔ محبت اور نفرت کے بیچ جو لکیر کھنچی تھی وہ اس رات دھندلا گئی۔ کمرے میں خاموشی کی ایسی گونج تھی کہ دیواریں بھی جیسے قصہ سن رہی تھیں۔ زاویار کے الفاظ ابھی تک گل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اس کے جاتے ہی گل کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ دل میں ایک عجیب خلا اور سانس میں ایک گھٹن سی اتر آئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اپنی کزن کو کال ملائی۔ وہی کزن جو زاویار کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ چاہتی تھی کہ زاویار اسی کا ہو، مگر جب ایسا نہ ہوا تو اس کے دل میں حسد اور تلخی کے بیج بو دیے۔ گل کی آواز بھاری تھی، جیسے کسی نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تم نے میرے دل میں جو باتیں ڈالی تھی وہ سب سچ تھی؟ ادھر سے ہنسی کی ہلکی جھلک آئی، پھر ایک مصنوعی سنجیدگی۔ میں نے تو بس تمہیں وہی بتایا تھا جو میں نے سنا تھا۔ شہباز بھائی نے کہا تھا زاویار ایسا ہے، زاویار ویسا ہے، اور تم نے خود کہا تھا کہ زاویار نے یہ سب کیا ہو سکتا ہے۔ گل کا دل کانپ گیا۔ اور جو ثبوت تمہارے پاس تھے وہ کہاں ہیں؟ مجھے بھیجو تاکہ میں زاویار کو دکھا سکوں۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا۔ شاید وہ سب شہباز کے بارے میں تھا، زاویار کے بارے میں نہیں۔ خیر چھوڑو اب یہ سب، یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ گل کے لیے یہ کال بجلی بن کے گری۔ ایک جھٹکے میں اسے احساس ہوا کہ وہ کسی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سب سے سچے انسان پر شک کیا، الزام لگایا، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ اس کے دل میں جو زہر بھرا تھا وہ اب اس کے اپنے زخم بن گیا تھا۔ اس رات گل نے خود کو آئینے میں دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئیں، چہرہ زرد، دل شکستہ۔ اس کی یادوں میں زاویار کا ہر وہ لمحہ تیرنے لگا جب وہ اس کے لیے فکر کرتا تھا، اسے سنبھالتا تھا، اس کے نخرے اٹھاتا تھا، اس کی باتوں پر ہنستا تھا۔ اور اب وہ زاویار جو اس پر جان نچھاور کرتا تھا، ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ اٹھ کر چلا جاتا، نہ بات کرنے کی کوشش کرتا، نہ مذاق، نہ وہ پرانی شرارتیں۔ ایک فاصلہ تھا، ایک سرد مہری جو گل کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد زاویار اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور گل بھی اس کے ساتھ وہاں آ گئی۔ نیا شہر، نیا ماحول، مگر دل میں وہی پچھتاوا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی اور سوچتی کہ کاش وقت واپس آ جائے، کاش وہ سب نہ کہتی جو کہہ دیا، کاش وہ زاویار کے کردار پہ شک نہ کرتی۔ ایک شام وہ گھر کے سامنے پارک میں بیٹھی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، ہوا نرم تھی۔ اس نے ایک جوڑے کو دیکھا، عورت روٹھ کر بیٹھی تھی اور شوہر اسے منا رہا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ کبھی اس کے آنسو پہنچتا، کبھی اس کے گلے لگ جاتا۔ منظر ایسا تھا جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ گل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی ایسے لمحے ہو سکتے تھے اگر وہ اپنی ضد اور غلط فہمی نہ پالتی۔ پیچھے سے زاویار کی آواز آئی، اتنی قریب کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گل نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ زاویار حسب معمول سنجیدہ تھا، مگر آج اس کے لہجے میں سختی کم تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے چہل قدمی کے لیے آئی ہوں، گل نے آہستہ سے کہا، اور پھر اس جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ زاویار بس اسے دیکھتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو نرمی اتر آئی۔ وہ سر جھکا کر واپس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گل بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ دل میں طوفان تھا، زبان پر رکاوٹ۔ اچانک وہ زاویار کے قدموں میں گر گئی، آنسو اس کے چہرے سے بہہ کر زاویار کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ میں نے غلط کیا، میں نے آپ پر الزام لگایا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ زاویار ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے جھک کر گل کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ تمہاری جگہ یہاں زمین پر نہیں بلکہ میرے دل میں ہے۔ گل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھ سے نفرت مت کریں، آپ مجھ سے ویسے ہی محبت کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ میں آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ زاویار کے چہرے پر بھی نمی آ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گل کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں تھا۔ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ بس تمہیں وقت دے رہا تھا تاکہ تم چیزیں سمجھ سکو، اپنی غلطی کا احساس کر سکو۔ گل نے آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا۔
زاویار نے آہستہ آہستہ کہا۔ جس عورت نے تمہارے کان بھرے تھے وہ میرے پاس بھی آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں چاہے جو کر لوں تم اس کی باتوں میں آؤ گی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میری بیوی تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی، مگر جب تم نے اس کی وجہ سے میرے کردار پر باتیں کی تو مجھے حقیقت میں دکھ ہوا۔ میں اسی پر ناراض تھا۔ گل کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ زاویار نے محبت سے اس کی آنکھوں کو چوما۔ وہ لمحہ گل کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے برسوں کی سختی، ضد اور زہر ایک لمحے میں بہہ گیا ہو۔ زاویار نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، محبت کا رشتہ زبردستی سے نہیں چلتا، مگر جب احساس جرم محبت سے بڑا ہو جائے تو دل خود ہی نرم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں وقت دیا مگر میں نے کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ گل نے زاویار کے سینے سے سر لگا دیا۔ اس کے آنسو اب پگھل کر سکون بن رہے تھے۔ اس رات کے بعد جیسے دونوں کے درمیان ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ زاویار اب بھی وہی تھا، مگر اب اس کی نگاہوں میں ٹوٹے دل کی دھندلی روشنی کی بجائے امید کی کرن تھی۔ گل کے دل سے زہر نکل گیا۔ وہ اب زاویار کو نئے سرے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ زاویار جو ہمیشہ اس کے لیے کھڑا رہا، جو کبھی کسی کے جال میں نہیں آیا، جو محبت میں غرور سے زیادہ خلوص رکھتا تھا۔ اس رات زاویار نے نہ کوئی تانا دیا، نہ کوئی سوال کیا، بس خاموشی سے گل کو تھامے رکھا۔ اور یہ خاموشی گل کے لیے کسی لفظ سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ محبت کی یہ نئی بنیاد ندامت، معافی اور سچائی پر رکھی گئی تھی، وہ بنیاد جو اب ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔